آج ہم پہنچے ہیں حضرت شیر شاہ بابا کی درگاہ دیشر گڑھ۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس درگاہ پر شام ہونے کے بعد شیر آیا کرتے تھے، اسی لیے یہ بزرگ صدیوں سے شیر شاہ بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ قدیم جگہ ہے یہ، اور آستانہ بھی بہت قدیم ہے، اور یہ جنگلوں کا سلسلہ ہے، تو یہاں شیر کی آمد ہوتی تھی، اور سر شام ہی خدام جو ہے وہ چراغ بتی جلا کر چلے جایا کرتے تھے، تو شیر جو ہے وہ رات میں یہاں آیا کرتے تھے۔ تو شیروں کی آمد اور ان کے رہنے کی بنیاد پر اس کو ان کی چونکہ نام تو معلوم نہیں تھا، اور کوئی صاحب ان کا وہ تاریخ نویس یا کتابت کرنے والا تھا نہیں کہ جو آپ کی سوانح عمری لکھتا یا آپ کی سیرت کو لکھتا یا آپ کے ملفوظات کو تیار کرتا۔ تو اب یہ ہے کہ جو خدام آج سے 200 سال پہلے کے ہیں، زبانی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ شیر کی یہاں آمد ہوتی تھی، لہذا اسی نسبت سے ان کو شیر شاہ کہا جاتا ہے۔ اور جو آج سے 70-80 سال پہلے یا 100 سال کی عمروں والے جو بزرگ تھے، ان لوگوں کی زبانی جو ہے وہ آپ کا نام غازی سید محمد اسماعیل، یہ آپ کا نام ہے۔ یہ درگاہ پشچم بنگال میں پرولیا ضلع اور پشچمی بردھمان ضلع کے بارڈر پر ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ دیشر گڑھ کا نام شیر گڑھ سے نکلا ہے، یعنی شیر افغان کا قلعہ یا گڑھ۔ انگریزوں نے اس جگہ کو شیر گڑھ کہا، جو بعد میں بدل کر دیشر گڑھ ہو گیا۔ پشچم بنگال کے شہر آسنسول سے پرولیا روڈ پر لگ بھگ 20 کلومیٹر کی دوری پر دیشر گڑھ میں حضرت شیر شاہ بابا کی درگاہ صدیوں سے لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ آج سے تقریباً 550-600 سال کے قریب میں یہ صاحب آستانہ حضور شیر بنگالہ بابا شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور یہاں جو ہے پھر قیام کیا۔ تو چونکہ تصوفانہ مجاہدانہ دونوں مشرف تھا آپ کا، اور یہ جگہ پسند آئی تو آپ ٹھہرے، اور یہ گنج شہیدہ بھی کہلاتا ہے، یہ جگہ جو ہے گنج شہیدہ بھی کہلاتا ہے اور گنج اولیاء بھی۔ تو یہ بہت پرانی درگاہ ہے اور بہت بافیض درگاہ ہے، اور یہاں سمجھ لیجیے آپ کی ویسٹ بنگال ہی نہیں، بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ، بہار کے بہت سارے عقیدت کے جو ہے آتے ہیں، اور انگریزی کے اعتبار سے 19 مارچ کو آپ کا عرس ہوتا ہے، اور 1 ہفتے تک عرس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کافی دور دراز سے بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کی آمد ہوتی ہے، اور سب اس دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، فیض پاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ لنگر کھانے کا بھی سلسلہ ہے، اور یہاں جو ہے وہ خانقاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور یہ علی شان مسجد بھی ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ درگاہ ہے حضور شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور الحمدللہ بہت بافیض ہے، زائرین کی آمد ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور لوگ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ تو ہم تو بہت دن سے آ رہے بھیا، کم سے کم نہیں بھی نہیں تو 25 سال پرانا ہے۔ ایسے چھوٹا میں بھی آتے رہے، بچہ میں بھی آتے رہے۔ میرا پھپھو لوگ آتا رہا آپ کا جا کے رانچی سے، تب لوگ آتا رہا تو کار کر کے لے کے آتا رہا ہم لوگ کو چھوٹا چھوٹا میں۔ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے جگہ، تو بہت جگہ تو ابھی خطرناک لگ رہا نا، پانی کا موسم اسی لیے خطرناک لگ رہا ہے۔ جب سوکھا رہے گا تو پورا آدمی چلے گا، تو یہاں دیکھیے پانی جو ہے پیدل پار کرتا ہے آدمی۔ ہے یہاں ہم کئی سالوں سے آ رہے ہیں۔ یہاں جو حضرت لیٹے ان کا نام ہے شیر شاہ، اور یہاں پہلے بہت جنگلات تھے، اور جس کی وجہ سے ان کا نام شیر شاہ پڑا۔ یہاں بہت سارے شیر آتے تھے بہت، اور اس کے اس پار ندی کے اس پار بھی ایک مزار ہے جو انجان سوار رہتے ہیں۔ ابھی پانی کی وجہ سے لوگ آنا جانا کم کر دیے ہیں، جب بارش کم ہو جائے گی تو پھر نوکا چلے گا، پھر سوکھا پڑتا ہے، پھر لوگ پیدل بھی چلتے ہیں۔ یہ مسجد ہے ہماری شاہی مسجد، شیر شاہی مسجد، یہ اصل میں اس کا نام جو ہے رکھا گیا ہے شیر بابا جامع مسجد۔ تو شیر شاہ جامع مسجد ہے، یہ مسجد کے بالکل جسٹ بغل میں سید شاہ جلال الدین ابدال قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امجد شریف سے ہوتے ہوئے بغداد شریف سے امجد شریف ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یہ خانقاہ قادریہ ہے۔ یہ سیدنا فتح الجبار قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امجد شریف کے پاس ایک جگہ ہے بونڈیہا، یہ وہاں کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو درویشی انہوں نے اختیار کی تو یہ خانقاہ یہاں بنائی، یہاں آمد تھا ان کا حضور شیر بابا کے یہاں، اور اسی خانقاہ کے جسٹ بغل میں یہ گلشن بغداد درگاہ ہے۔
تو اس میں سید شاہ عنایت حسین قادری بغدادی رحمتہ علیہ بغداد شریف سے آئے تھے اور انہی کے نسبت سے یہ گلشن بغداد کہلاتا ہے. اور یہاں اور بھی بزرگ ہیں جو ایران سے آئے ہیں اور قریب 9 مزاریں ہیں یہاں پر بزرگوں کی. اور سامنے میں حضور شیر بابا کے سالار لشکر جو ہیں ان کی مزاریں ہیں. یہاں نیچے میں سب مزاریں تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زمین بوس ہوتی گئی اور بہت ساری مزاریں جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہیں. یہ تزئین ہوئی ہے, نئی عمارت بنی ہے, تو باقی جتنی مزارت ہیں سب مزاروں کو جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اور اوپر میں بھی مزار ہے آپ کے ایک خادم تھے داتا انور شاہ, 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کے بارے معلوم ہوا کہ بہار شریف سے وہ تشریف لائے تھے اور انہی کے زمانے میں یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے کاشی پور, وہاں کا راجہ جو ہے ان کے زمانے میں آیا تھا اور اس کی کچھ منت تھی اور حاجتیں تھی جو آپ کے حضور پیش کیا گیا اور قبول کی گئی. تو اس نے یہاں پر جو ہے وہ 999 ایکڑ زمین پیش کیا تھا اس نے. تو یہ سارا علاقہ جو ہے وہ شیر بابا ہی کی ملکیت تھا. اب وہ زمانہ گزر گیا, تمام تحریریں کہاں سے کہاں چلی گئیں, اب جو جہاں پایا وہ وہاں پر جو ہے اپنا قابض ہوتا گیا ہے. پھر بھی ابھی یہ سارے علاقے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب شیر بابا کے نام سے موسوم ہے, شیر بابا کے تسلط میں ہے. اور یہاں پیچھے میں خادموں کی بہت بڑی آبادی, تقریباً 100 گھر کے قریب خادم لوگ, فقیر لوگ آباد ہیں, وہ شیر بابا کی زمین ہے.